بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، دنیا بھر میں جہاں پر بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں یا جو ہے اپنے آفسوں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، دنیا میں کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے، اور بعض ماشاءاللہ ایسے بھی ہے جو ہوائی جہازوں میں بھی سنتے رہتے ہیں ٹائم سیٹ کر کے۔ سب کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے اور سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، دونوں جہاں کی سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ سلسلہ وار مضمون فتح مکہ کا میں نے شروع کیا تھا کہ بھی عورتوں نے بھی بڑے کارنامے کیے ہیں۔ اس پر میں نے چادر والی عورت کا قصہ پورا سنایا۔ یہی حال تھا جتنے ائمہ گزرے ہیں ان کے ماں باپ کا۔ امام ابو یوسف جو بنے ہیں وہ ماں کی قربانی تھی۔ امام ابو محمد جو بنے ہیں حالانکہ شہزادے تھے، امام محمد جو ہے کوئی غریب آدمی نہیں تھے، یہ بڑے گھرانے کے آدمی تھے، اونچے گھرانے کے، یعنی مالدار تھے۔ ان کے والد جو ہے رئیس تھے۔ یہ امام صاحب کے پاس ان کی والدہ لے کر آئی امام ابو حنیفہ کے پاس، اور امام ابو حنیفہ کے پاس اچھے کپڑے پہن کر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والدہ جو شاہی آدمی تھے۔ ابو یوسف تو یعنی یتیم تھے، ابو یوسف تو بچپن سے یتیم ہو گئے تھے۔ ابو یوسف، امام شافعی بھی یتیم ہو گئے تھے بچپن سے، لیکن یہ امام محمد جو ہے یہ تو شہزادے سمجھ لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت ناز و نعمت میں پلے ہوئے امام محمد تھے، بہت ناز و نعمت میں پلے ہوئے، لیکن ماں کی قربانی تھی، باپ کی قربانی تھی، دعائیں تھی ماں باپ کی، تو بنے۔ جب امام ابو حنیفہ کے پاس لے کر آئے اچھے شاہی لباس میں، عود لگا ہوا، گلاب لگا ہوا، اور جو شاہی لڑکے ہوتے ہیں شہزادے بڑے خوبصورت تھے، امام محمد جو وہ لے کر آئے۔ ان کی والدہ بھی پردے میں بیٹھی، ان کے والد بھی بیٹھے، امام صاحب بھی تھے، امام ابو حنیفہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں بھی کیوں لائے ہو اس بچے کو، پہلے بتاؤ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد۔ تو امام صاحب بہت خوش ہو گئے۔ نعم الاسم، جملہ کا نعم الاسم، میرے پاس محمد آوے، یعنی محمد کے نام کی قدر تھی اس دور میں۔ لوگ محمد نام رکھتے تھے عزت کی وجہ سے، اور نام رکھنا بھی چاہیے محمد کا۔ ہاں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ لے کر آئے، ان کو بٹھایا امام محمد کو۔ ماں کی یعنی عورتیں کیا کام کر گئی ہیں میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔
قصہ تو مجھے سنانا ہے اکرمہ کی بیوی کا، قصہ تو سنانا ہے صفوان ابن امیہ کی بیوی کا، قصہ تو سنانا ہے کہ یہ ان عورتوں نے جو کارنامے کیے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اچھا خالی صرف کارنامے ہدیہ ہدایہ کے نہیں کیے، قربانیاں بھی دی۔ مدینہ منورہ جب بن رہی، مسجد نبوی جب بن رہی تھی تو عورتوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت مسجد نبوی بن رہی ہے، یہ مرد جو ہے یہ اینٹیں لاتے ہیں سب جگہ سے، ہم عورتوں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتی ہو؟ فرمایا بھی ہمارا بھی حق ہونا چاہیے، ہم بھی اینٹیں لے کر آئیں۔ چنانچہ یہ طے ہوا دن میں مرد اینٹیں لے کر آئیں گے اور رات میں عورتیں اینٹیں لے کر آئیں گی۔ تو پوری رات عورتیں جو ہے وہ تہجد تک، عشاء کی نماز کے بعد سے حضور نے منع کر دیا صحابہ کو اب کوئی مسجد میں نہ آوے۔ عورتوں کو چونکہ معمار مرد تھے تو عورتوں کے ذمہ ہے تمہارا کام یہ ہے رات کو جو ہے اینٹیں یہاں رکھ دو، بس صبح ہم جو ہے اس کو سٹ کریں گے۔ تو پوری رات یہ عورتیں جو ہے یعنی جیسے پانی بھرنا ہے، حوض ہے، بھئی یہاں پانی کی ضرورت ہے تو یہاں پانی ڈالو، بھئی یہاں جو ہے اینٹ کی ضرورت ہے تو اینٹیں رکھو۔ تو مسجد نبوی جب بن رہی تھی تو ان عورتوں نے درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ہمارا بھی کچھ کام ہونا چاہیے، ہم بھی کچھ، ہمارے ذمے بھی کچھ کام لگاؤ۔ تو رات کو عورتیں اینٹیں لاتی تھی اور دن میں مرد لاتے تھے اور دن میں مرد کام کرتے تھے۔ اس طریقے پر یہ مسجد نبوی تیار ہوئی، یعنی عورتوں نے بھی دین میں حصہ پورا لیا ہے۔ صرف بچے نہیں جانے، بچہ جننا یہ بڑی چیز ہے، لیکن قربانی دینا تو امام محمد کو لے کر آئے امام صاحب کے پاس، اچھے کپڑے، کتابوں میں لکھا ہے کہ امام محمد آئے ہیں تو ساری درسگاہ جو تھی ساری کی ساری وہ مہک اٹھی۔ شہزادے یعنی بادشاہ کے لڑکے تو نہیں تھے لیکن مزاج شہزادے کا تھا، بٹھایا، کیا نام ہے؟ ایک محمد، کیوں لائے ہو؟ یہ فرمایا کہ بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ملا۔ تو امام صاحب نے سوال کیا قرآن حافظ ہے کہ نہیں؟ یہ کہنے قرآن تو حافظ نہیں ہے۔ یہ کہ میرے مدرسے کا قانون ہے، امام ابو حنیفہ کے مدرسے کا قانون تھا کہ میرے مدرسے میں جو داخلہ لے وہ قرآن حافظ ہونا چاہیے، یہ ان کے مدرسے کا قانون تھا۔ یہ کہا جاؤ تم اسے لے جاؤ، پہلے قرآن حفظ کراؤ اور قرآن حفظ کرانے کے بعد جو ہے اس کو پھر میرے پاس لاؤ۔ ایک ہفتے کے بعد امام محمد آ گئے، وہی اچھے کپڑوں میں، ماں لے کر آئی، باپ لے کر آئے۔ بھئی کیوں آ گئے؟ تو گزشتہ جمعہ کو تو آئے تھے، ایک ہفتہ ہوا، یہ قرآن حفظ کر لیا۔ اچھا سناؤ، یہ پوچھیے آپ۔ مائیں دیندار تھی، ایسے بچے جنتی تھی۔ آج تو ہماری اس وقت کی جو عورتیں ہیں دنیا میں، اللہ معاف فرمائے، میں ساری عورتوں کو کہتا ہوں، چاہے امریکہ میں سن رہی ہو، انگلینڈ میں سن رہی ہو، کینیڈا میں سن رہی ہو، وہاں آسٹریلیا میں سن رہی ہو، فیجی میں سن رہی ہو، اور افریقہ کے ملکوں میں سن رہی ہو، اور ہمارے ہندوستان میں سن رہی ہو، یا پڑوس میں سن رہی ہو، بنگلہ دیش میں سن رہی ہو، آج کی عورتوں نے اچھے بچے جننا چھوڑ دیا۔ دیندار بچے اب نہیں جنتی، وہ جننے والوں نے جن دیے۔ شیخ الحدیث بھی نہیں جنتی، کیونکہ ماں کی زندگی میں بے دینی، باپ کی زندگی میں بے دینی، تو پھل کیسا اچھا پیدا ہوگا؟ ایک ہفتے میں امام محمد قرآن حفظ کر کے آ گئے۔ پوچھا بھائی ایک ہفتہ پہلے تو تم آئے تھے بیٹا، میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ اب پوچھئے، امام صاحب نے ایک جگہ سے پوچھا تو ماشاءاللہ فر پڑھنے لگے امام محمد۔ تو امام صاحب نے ایک شرط اور لگائی امام ابو حنیفہ نے کہ بھی دیکھو یہ شرط تو مجھے لگانی نہیں چاہیے لیکن میں لگاتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا یہ شرط لگاتے ہوئے یعنی شرط امام صاحب نے دوسری پہلے ایک شرط تو یہ تھی کہ بھئی قرآن حافظ جو ہو میرے مدرسے میں آوے، لیکن دوسری شرط لگائی کہ دوسری شرط تو مجھے لگانی نہیں چاہیے لیکن میں لگاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھئی میرے مدرسے میں فقراء ہیں، غریب بچے ہیں، کسی کا پیون والا کپڑا ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے۔ ابو یوسف خود غریب تھے، دھوبی کا کام کرتے تھے ابو یوسف، دھوبی۔ ماں نے کہا ماں بیوہ ہو گئی، ابو یوسف بچے تھے، تو ماں بیٹے نے مشورہ کیا ماں کیا کریں، باپ تو چلا گیا کہ مال تو ہے نہیں، یہ کہ دھوبی گھاٹ پر جا کر کپڑے دھو۔ ابو یوسف کپڑا دھوتے تھے،
خود غریب تھے، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں وہ پیمن والے. تو امام ابو حنیفہ نے دوسری شرط لگائی امام محمد پر، وہ یہ میرے مدرسے میں آؤ یہ ٹھاٹ باٹ والے کپڑے نہیں چاہیے، یہ شاہی کپڑے ہیں. میرے یہاں تم اتنے اچھے کپڑے پہنو گے اور میرے یہاں بچے تو سارے پڑھنے والے جو ہیں یہ غربا فقراء یہ سارے کے سارے، اس لیے انہوں نے بھی منظور کر لیا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو، اسی وقت جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر جو پرانے کپڑے تھے جو اسے پہن کر آ گئے امام محمد اور علم حاصل کرنا شروع کیا اور بن گئے ٹاپ 2. امام ابو حنیفہ کے 50 ٹاپ 1 شاگردہ تھے. 50 کی لسٹ کتابوں میں لکھی ہے علماء نے. ٹاپ 1 جو ہے ابو یوسف تھے اور ٹاپ 2 یہ تھے، اور ٹاپ بعد میں تیسرے نمبر پر اب امام ظفر تھے. ان کی بھی کارگزاری ہے. یعنی میں اس پر سناتا ہوں کہ عورتوں نے امام شافعی کیسے بنے؟ وہ بھی یتیم ہو گئے تھے. مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے امام شافعی، وہ یتیم ہو گئے. یعنی 2 بہنیں تھیں، امام شافعی کی ماں اور امام شافعی کی خالہ، یہ دونوں بیوہ تھی مکہ مکرمہ میں. امام شافعی خود کہتے تھے کہ میں مکہ میں پیدا ہوا اور مدینہ میں علم حاصل کیا اور مصر میں قبر بنی. یہ ان کی زندگی ہے امام شافعی کی. لیکن کتنا بڑا شوافی حضرات دنیا میں کتنے ہیں؟ تھوڑا انداز سے لگاؤ. کیرلا ہمارے یہاں پورا شافعی ہے، مصر میں شافعی حضرات ہیں، یہاں ملیشیا انڈونیشیا چلے جاؤ تو شافعی حضرات. پھر کون؟ ماں بیوہ تھی. امام شافعی خود کہتے تھے میں جب تھوڑا سا حرم شریف میں یعنی بڑا ہوا تو میں دوڑتا تھا حرم شریف میں. یعنی اب تو حرم کی رونق شروع ہو گئی تھی. یعنی حرم میں لوگ حاجیوں کا آنا کرنا اور بڑے بڑے فقہاء علماء کا آنا. اس وقت میں جو ہے یہ کعبے کے 4 دیوار ہیں نا کعبے کی، ملتزم والی، حتیم والی، پھر حتیم سے اس طرف پھر اس طرف، تو یہ 4 مصلے ہوتے تھے اس وقت میں. اور یہ چاروں پر چاروں ائمہ کے لوگ بیان کرتے تھے. بس یعنی اس وقت کی حکومت نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ 4 بڑے بڑے حلقے لگتے تھے وہاں. ملتزم کی طرف لمبا حلقہ، جسے وہاں سے علم حاصل کرنا ہے وہاں سے علم حاصل کر لے، اور اس طرف جو ہے رکن یمانی اور حجر اسود پر ایک حلقہ، اور پھر جو ہے حتیم کی طرف ایک حلقہ اور دوسری طرف ایک حلقہ. تو امام شافعی کہتے تھے میں دوڑا چاروں حلقوں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. چھوٹے تھے امام شافعی. مائیں، یہ ذہن میں رکھنا، مائیں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورت کو اللہ تعالیٰ نے پائلٹ بننے کے لیے نہیں بھیجا، عورت کو اللہ نے ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں بھیجا. ڈاکٹر آپ بن رہے ہو تو گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب کی جملے نقل کر رہا ہوں کہ عورت جو آئی ہے وہ بہت اونچے کام کے لیے آئی ہے. اچھے بچے جنے، دینداری کا ماحول بناوے گھر کے اندر. یہ امام شافعی کی ماں. امام شافعی کہتے تھے میں تو چھوٹا تھا تو بھاگا کبھی یہاں چلا جاؤں کبھی یہاں چلا جاؤں کبھی یہاں چلا جاؤں. تو مجھے ایک عالم تھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی. امام شافعی کہتے ہیں مدینہ کا نام میں نے سنا نہیں تھا، چھوٹے سے مدینہ کیا ہے کیا پتا بچے کو کہ مدینہ منورہ کیا ہے. امام شافعی کی تاریخ پڑھو، میں نے بہت تفصیل سے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھے ہیں یہ مضمون. تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں نے مدینہ کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن جو پڑھانے والے ہوتے تھے نا وہ مدینہ کے قصے بیان کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک قصہ ہوا، ایک مدینہ منورہ میں قصہ ہوا. تو میں کھیلتا بھی تھا اور مدینہ منورہ کے الفاظ بھی سنتا تھا. تو میں نے کسی سے میری ماں سے یا خالہ سے، دونوں بیوائیں ہو گئی تھی اور دونوں بہنیں ایک ساتھ رہتی تھی مکہ مکرمہ میں. میں نے کہا ماں یہ مدینہ کیا ہے؟ یہ وہاں سب جگہ کبھی کوئی کہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن مدینہ کیا ہے؟ ماں نے کہا تجھے بیٹا، میں چھوٹا تھا، بیٹا مدینہ کا معلوم نہیں تجھے؟ بیٹا مدینہ مجھے معلوم نہیں، مجھے تو مکہ معلوم ہے. اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو مدینہ معلوم نہیں تھا. لیکن بچپن سے میں کیا کہوں
کہ جیسے ہماری ولدان کی عمر ہے یا اس سے چھوٹی عمر بچوں کی سمجھ لو، یہ ان کا دماغ میں یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی جہاں اپنا ناشتہ کیا یہ کیا بھاگے بھاگے حرم، اور 24 گھنٹہ حرم کھلا رہتا تھا، قال اللہ قال رسول. پھر جب تھک جاوے تو ماں کے پاس آ کر کھانا کھا کے وہیں سو جاوے، اور جہاں کرکٹ کھیلنے نہیں جاتے تھے کہ آج ہمارے بچے تو اٹھتے ہی موبائل کا گیم شروع کر دیتے ہیں. ماں بھی گیم کھیلے تو بچہ تو گیم ہی سیکھے گا. یاد رکھنا بچوں کو جتنا تقریر کر کے سمجھاؤ گے بچے نہیں مانیں گے، آپ جیسا کرو گے ویسا بچے کریں گے. آپ بچوں پر غصہ ہو جا رہا ہے موبائل کیوں دیکھتا ہے، یہ تو کوئی سرفیرا ہوگا تو ماں آپ کیوں دیکھتی ہو، تو کیا کہو گے آپ؟ باپ جو آ کر کہے کہ تو آپ کے موبائل کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا، موبائل کیوں دیکھتا ہے؟ اگر بچہ بھی ادب ہوا تو باپ میں تو 24 گھنٹہ آپ کو موبائل میں ہی دیکھتا ہوں. اس لیے آپ بچوں کی تربیت کرنی ہو تو تقریر سے نہیں ہوتی، آپ خود کرو. آپ خود تہجد پڑھو تو بچہ پڑھے گا، آپ قرآن پڑھو تو بچہ پڑھے گا، آپ ذکر کرو تو بچہ کرے گا. لیکن ویوٹ کرنے سے، دادا گیری سے، آرڈر کرنے سے بچے نہیں بنتے. تو امام شافعی کی ماں ان کے گھر میں دینی ماحول تھا، 2 بہنیں تھیں، دینی ماحول تھا. امام شافعی خود کہتے تھے کہ صبح اٹھتے ہی جلدی سے جو بھی کھایا، غربت تھی اس زمانے میں. کوئی جو ہے یعنی مسکا تو تھا نہیں، پاؤ بھی لاؤ، مسکا بھی لاؤ، جیلی بھی لاؤ. یہ تو آج کی جیلی نے، آج کے مسکے نے ہمارا دماغ خراب کر دیے. زیادہ کھانا عبادت نہیں ہے، بھوکا رہنا عبادت ہے. آدمی بھوکا رہے، کھاوے کتنا جتنا اس کی جان بچ جائے. آج تو جان بچے نہیں، آج تو آدمی کھاتے کھاتے مرتا ہے. اتنا کھائے گا تو اس کی جان ہی چلی جائے گی. تو امام شافعی خود کہتے تھے کہ اس زمانے میں جو ہے بس اٹھتے ہی ماں اس ماں جو ہے وہ کیا دیتی تھی؟ روٹی، زیتون کا تیل یا زیتون کے دانے یا کھجور، بہترین غذا یہ دیا، کھایا اور کھا کر چلی گئی. میں چلا جاتا تھا حرم شریف میں، مدینہ 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 نام سنتا تھا. بڑا ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، ماں نے بھی کہا مدینہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدفون ہے اور بہت بڑی جگہ ہے. ایسا میرے کان میں یہ جملے پڑھتے تھے. اب جو بڑا ہوا تو میں نے، ماں نے کہا دیکھ یہاں دعا قبول ہوتی ہے ملتزم پر، تو دعا مانگ اللہ تجھے مدینہ منورہ پہنچائے. میں نے دعا مانگنی شروع کر دی. یہاں تک کہ میں جب کچھ تھوڑا سا ہوش، امام صاحب خود کہتے تھے میں تھوڑا ایسا ہو گیا کہ اچھا گھر کا کام میں کرتا تھا، اب ایسا ہو گیا کہ امام شافعی کہتے تھے کہ دو میری یار خالہ اور ماں دونوں بیوائیں تھیں، تو دونوں کا گھر کا کام کچھ بھی ہو، زیتون لانا ہے، ارے شافعی زیتون کا تیل لے آؤ، تو میں آدھے درہم کا زیتون کا تیل لے آتا تھا بھاگا. فلاں جگہ سے کھجور لے آؤ، پنیر لے آؤ. پنیر وہاں بہت کھایا جاتا ہے مکہ مدینہ میں، پنیر کھجور یہ اس کی عادت ہے وہاں کے لوگوں کا، عام لوگوں کی. تو وہ اس زمانے میں یہ خوراک ہوتی تھی. تو میں خود یعنی میں بس وہ ماں پیسہ دے 1 دینار، آدھا دینار یا آدھا درہم، دینار تو نہیں، دینار تو مہنگا ہوتا ہے، درہم میں جا کر لے آؤں اور دے دوں. اگر پانی بھرا ہو تو پانی بھر لوں، تو ذرا کہ اس کو سکھا دیے میرا کام، اور میں حرم میں چلا جاؤں. تو ایک عالم تھے امام شافعی کہتے ہیں، ان کے آواز میں کڑک تھی، گرج. وہی حدیث پڑھتے تھے تو کہتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حبشی عالم تھے. تو مجھے ان کا یہ جملہ اتنا اچھا لگے کہ میں بیٹھا کہیں اور ہوں، ان کی آواز بیٹھا بیٹھا سنوں. امام شافعی کہتے تھے. نام بھی آتا ہے کتابوں میں، نام تو مجھے یاد رہا نہیں، میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لینا. ہاں چنانچہ میں ان کے پاس کیا رہا، یعنی وہیں بیٹھ گیا کہ ان کا بیان اچھا لگتا ہے. بیان کرنے والے الگ الگ ہوتے ہیں، کہ فلاں بیان کر رہا ہے، فلاں بھی بیان کر رہا ہے، فلاں بھی بیان کر رہا ہے، بس ذرا ان کی بات دل میں اترتی ہے.
میں نے وہی ٹھہرنا شروع کیا. اب وہ بار بار مدینہ کہیں، بار بار مدینہ کہیں، بار بار. تو میں اس قابل ہو گیا کہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو میں نے میری والدہ اور خالہ سے کہا کہ اماں میں ایک درخواست کرتا ہوں، تم دونوں میری ماں ہو، تم دونوں مجھے اجازت دو میں مدینہ منورہ جاؤں. تو میری ماں نے ڈانٹا مجھے، ارے ہمارا سہارا تو ہے، گھر کا کام کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو ہے، ہم تو دونوں بیوہ ہیں اور تو مدینہ کا نام لے رہا ہے، کیسے چلے گا؟ گھر کا کام کون دیکھے گا؟ ہم جا کر زیتون کا تیل لائیں گی. ڈانٹا. جب ڈانٹا تو میں خاموش ہو گیا. لیکن میں نے کہا بھی اللہ تو ہے. میں نے چپ کے اللہ کو کہنا شروع کیا. ہمیشہ یاد رکھنا، ہر آدمی مر جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ ختم نہیں ہوگا. ہم پر جو حالات ہے بھی ہندوستان کے اندر اور ساری دنیا میں، بھئی ہمارا اللہ تو ہے یار. مسجد کے دروازے بند ہیں، اللہ کا دروازہ تو بند نہیں ہے. ہم لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ کو تو کہہ سکتے ہیں. تو امام شافعی نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے. میں نے دعائیں مانگنی شروع کی. 2-3 دن کے بعد میری والدہ اور میری خالہ ان دونوں نے مجھے بلایا. امام شافعی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں جانا ہے وہاں. ادھر اسلام تھا ان کا اصل میں، امام شافعی کا. تو کہتا کہ تمہیں مدینہ جانا ہے. جو کہا امی جانا ہے مدینہ. تو امام شافعی کی والدہ نے کہا ایک شرط پر بھیجوں گی. شرط ایک. کیا شرط؟ جو کہا شرط ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. اگر تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میں وہاں جانے کا خرچہ کروں، تجھے اونٹنی دوں یا کوئی گھوڑے کا انتظام کروں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ ہی اللہ ہے، مجھے جو کچھ کھایا پیا یہی ہے. اس لیے صرف میں تجھے کچھ روٹی کے ٹکڑے دے سکتی ہوں اور تیرا کپڑا جو ہے اسے میں دے سکتی ہوں، 2-3 جوڑے جو کپڑے ہیں وہ. باقی کا سب تجھے سنبھالنا پڑے گا اور اللہ کے حوالے تجھے کرتی ہوں. امام شافعی نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں امی، کوئی بات نہیں. یہ دیکھو آج کے لڑکے ایسے ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی سائیکل بھی چاہیے، موبائل بھی چاہیے، اور جو ہے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. امام شافعی نے کتابوں میں لکھا ہے. امام شافعی نے کوئی بات نہیں. چنانچہ ماں نے جو ہے روٹی بنائی، 1-2 روٹی، اس زمانے میں 1-2 روٹی بہت ہوتی تھی، 1-2 روٹی بنائی، ان کو دی. اور بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، شافعی حضرات یہ بیان ضرور، میں نے ایک جگہ شافعیوں میں بیان کیا تو شافعی بہت روئے کہ ہم نہیں جانتے تھے ہمارے امام کی یہ زندگی. چنانچہ انہوں نے ماں جو ہے انہوں نے امام شافعی کے کپڑے زمزم کے پانی سے دھوئے اور سکھائے، اور سکھا کر پھر امام شافعی کو لے کر آئے ملتزم پر، ان کی والدہ اور ان کی خالہ، اور انہوں نے کہا کہ تیرے حوالے ہم کر رہے ہیں اس بچے کو، یتیم ہے بچہ، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ نہیں ہے، بس تیرے حوالے کر رہے ہیں. یہ کہہ کر امام شافعی سے کہہ دیا بیٹا جاؤ، یہ روٹی ہے، یہ تمہارے کپڑے ہیں، تو دینار بینار درہم کچھ نہیں، پیسے ویسے. اب مکہ مکرمہ سے جانا ہے مدینہ منورہ. اتنا آسان تو نہیں، کوئی کار تو تھی نہیں کہ کار میں بیٹھو 4 گھنٹے میں پہنچ جاؤ. پھر امام شافعی کہتے ہیں میں یعنی اتنا بڑا تو ہو گیا تھا، خود کفیل کا کیا مطلب؟ دوڑوں، مجھے سمجھ میں آوے یہ سانپ ہے، میں سمجھ لوں کہ یہ شیر ہے، میں سمجھ لوں کہ مجھے مارنے آ رہا ہے، میں سمجھ لوں کہ یہ آدمی میری مدد کرنا چاہ رہا ہے. اتنی مجھے ہوشیاری ہو گئی تھی. امام شافعی کہتے تھے یعنی سمجھ لو 15 سال کی عمر، یہ تخمینہ میں کہہ رہا ہوں، 15-16 سال کی عمر کے یہ ہو گئے تھے. 15-16 سال کی عمر میں جو ہے بچہ تھوڑا اپنا خود کفیل ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 15 سال تک بچہ یتیم شمار ہوتا ہے، 16 سال، 17 سال، 18 سال پھر اس کو یتیم مت کہو، وہ خود اپنے ہوشیار ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے. میں اتنا ہو گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا بھی مدینہ جانا ہے تو لوگوں نے کہا مدینہ تو اکیلا جائے گا. لوگ مذاق کرتے ہیں، ارے دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، اکیلا جائے گا؟ ارے بھی تم رستہ بتاؤ نا کہاں ہے مدینہ کا. یہ کہا یہ اشارہ کیا، میں چل دیا. تعلیم معروف جگہ شروع سے رہی ہے، مسجد تنعیم، مسجد عائشہ، وہاں جا کر بیٹھ گیا. اس لیے کہ وہاں تک تو کچھ نہ کچھ خیمے، کچھ نہ کچھ کچے پکے مکان
نظر آتے تھے. تنعیم کے بعد تو جنگل ہی جنگل، ریتی ہی ریتی، کچھ نہیں. تھوڑا میں ڈرا کہ کیسے پہنچوں گا مدینہ، کیسے جاؤں گا. ایک قریشی آیا بوڑھا، ارے یہاں کیوں بیٹھا ہے تو؟ ان کا چچا مجھے مدینہ جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے. اچھا تو کیسے جائے گا مدینہ تو؟ یہ کہ میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں کوئی قافلہ. اس وقت میں قافلے عمرے کر کے مدینہ جاتے تھے تو قافلے جماعتیں بناتے تھے. چلو بھی تم خرچہ نکالو، تم خرچہ نکالو، تم خرچہ نکالو کھانے پینے کا. ایسا کر کے قافلے جو ڈاکو لوگ بیچ میں لوٹتے تھے. اور اس وقت میں راستے میں شیر بھی بہت ہوتے تھے. اب تو شیر ختم ہو گئے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے راستے میں شیر، سانپ یہ بہت ہوتے تھے. اب خدا کا کچھ ایسا نظام چلا کہ یہ شیر ختم ہو گئے، ورنہ پہلے راستے میں شیر آ جاتے تھے. یہ قریشی نے کہا کہ تعجب ہے، تو کیسے جائے گا؟ یہ کہا میں تو بیٹھا ہوں قافلے کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ روٹی کیا دے دے گا؟ میرے پاس زمزم تھا اور میری ماں نے روٹی دی تھی، وہ روٹی تھی. ٹکڑے ٹکڑے کھاتا تھا، زمزم پیتا تھا. امام شافعی. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. جو بڑا آدمی بنتا ہے نا وہ بغیر مجاہدے کے نہیں بنتا. علماء نے لکھا ہے سیدھا یہاں سے کرسی پر بیٹھ جائے آدمی، وہ بڑا آدمی نہیں بنتا. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے. اس میں ماؤں کا زیادہ کردار ہوتا ہے، باپ کا بھی کردار ہوتا ہے. ماں کا. لیکن آج کی میری نصیحت یاد رکھنا، بچوں کے سامنے جتنی تقریر کرو گے بچے نہیں مانیں گے. اس لیے کہ پانی گدلا ہو گیا، ہوائیں جو ہے وہ گندی ہو گئی، نہیں مانیں گے. شرم کے مارے مان لیں گے، لیکن بعد میں دل میں ہاں آپ کرو، خود قرآن پڑھو تو بچہ پڑھنا شروع کر دے گا. امام شافعی کہتے ہیں کہ اس قریشی نے میری خوب مدد کی. کہا تو ٹھہر، میں 2 اونٹنیاں لے کر آتا ہوں. چنانچہ 2 اونٹنیاں لے کر آیا، ایک پر مجھے بٹھایا، ایک پر وہ خود بیٹھا. اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ایک کتاب میں لکھا ہے 20 دن لگے، اور ایک کتاب میں لکھا ہے 18 دن لگے. چونکہ میں حافظ ہو چکا تھا، 18 دن میں نے 18 قرآن ختم کیے. امام شافعی کہتے ہیں 18 دن میں 18 قرآن. وہاں پہنچا تو قریشی نے تو مجھے مسجد نبوی میں چھوڑ دیا. بھئی یہ مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد نبوی. میں بیٹھنے لگا، میں نے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں جو درس دیتے ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا من ہذا، یہ کون ہے؟ بڑی بھیڑ لگتی تھی. کہا تھا امام مالک. امام مالک ہے. اچھا ہاں، ان کا نام میں نے سنا. مکہ مکرمہ میں ان کا نام لوگ بہت لیتے تھے. کہتا ہے کہ آپ کا نام سنا ہے، آپ کا نام سنا ہے. پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ میں تو پہلے تو نیا تھا، لیکن 1-2 دن میں آدمی تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے. میں پرانا ہو گیا تو میں نے جب بیان ان کا شروع ہوتا تھا نا تو میں ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد سامنے جا کر بیٹھ گیا امام مالک کے. امام مالک جو ہے روزہ اقدس کے قریب سبق درس دیتے تھے. قبر مبارک دکھائی دیتی تھی، اور درس دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، امام مالک کے ہاتھ میں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تو اشارہ کرتے اپنی لاٹھی سے، اشارے سے اس قبر والے نے یہ کہا ہے. ابو بکر کی حدیث ہوتی عن ابی بکر تو کہتے اس قبر والے نے یہ کہا ہے. اور جب حضرت عمر کی حدیث ہوتی عن عمر بن خطاب تو کہتے اس قبر والے نے یہ کہا. یہ ان کی شان تھی امام مالک کی. درس دیتے تھے، اور جب درس دیتے تھے امام مالک تو مسجد نبوی میں پردہ پڑا رہتا تھا. پیچھے امام مالک کی بیٹیاں ہوتی تھی، اور امام مالک موطا امام مالک کا املا کراتے تھے، پڑھاتے تھے. کبھی کبھی نیند آ جاتی تھی، یعنی پڑھنے والا پڑھتا تھا حدیث، تو کبھی کبھی جو ہے وہ امام مالک کو تھوڑی سستی آ جاتی تھی، بیٹھے بیٹھے تھوڑا آنکھیں بند ہو جاتی تھی. تو پیچھے سے ان کی بیٹیاں جو ہیں لکڑی پر 2 لکڑیاں ہوتی تھی، زور زور سے بجاتی لکڑیاں، لکڑی کو لکڑی سے مارتی. تو وہ مالک جاگ جاتے. ہاں بھائی پھر سے پڑھو.
پھر سے پڑھو پھر سے پڑھو. وہ پڑھتا محدث جو ہوتا ہو، ہاں یہ تم نے غلطی کی ہے، یہاں میری بیٹیوں نے غلطی نکالی. ان کی لڑکیاں اسی تھی امام مالک کی، اور شادی کے ان کے قصے بھی عجیب ہیں امام مالک کی بیٹیوں کے. تو انہوں نے کہا کہ امام مالک، یہ ماحول تھا مدینہ منورہ کا، تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں جو ہے وہاں سامنے بیٹھ گیا، اور جو سامنے بیٹھا امام مالک نے درس دینا شروع کیا، تو میں نے کہا یار لکھو، لیکن میرے پاس کاغذ قلم بھی نہیں. امام شافعی وہ آدمی جس کے پاس کاغذ قلم بھی نہیں، آج اس کے پاس اس کا دیوان شافعی دیکھو. اللہ کرے کوئی دنیا میں کوئی مولوی کوئی عالم ایسا پیدا ہو جو دیوان شافعی کا ترجمہ کرے. دیوان شافعی انہوں نے بہت اس کے اندر عجیب عجیب حکمتوں کی باتیں لکھی ہیں امام شافعی نے. وہ آدمی کی جس کے پاس کاغذ بھی نہیں قلم بھی نہیں. تو امام شافعی نے کہا حدیث مجھے بہت اچھی لگنے لگی، تو میں نے جو ہے سوچا کہ کسی سے قلم مانگوں. ذرا دائیں بائیں دیکھا، اب جب دائیں بائیں دیکھا تو سارے کے سارے لکھ رہے ہیں، کسی سے کیا مانگوں، شرم آئی مجھے. تو میں نے اپنی انگلی سے یہ اپنے ہتھیلی پر یہ لکھنا شروع کیا ایسے. امام مالک مجھے دیکھ رہے تھے، سامنے بیٹھا ہوا تھا. بیان کرنے والا جب بیان کرے اور سامنے اگر کوئی تھوڑا دائیں بائیں بھی دیکھے نا تو بیان کرنے والا کا دماغ الجھتا ہے. میری تو یاد ہے کہ میرے سامنے اگر بیان کرتے کرتے کوئی دائیں بائیں خل موبائل بھی نکالے نا تو دماغ الجھتا ہے. ارے اللہ رسول کی بات ہے یار، دھیان سے تو سن، تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو بیان ہوگا، کوئی 5 گھنٹے تو بیان نہیں کرنا. تو امام شافعی وہ لکھ رہے تھے، امام مالک یہ دیکھ رہے تھے، امام مالک الجھ رہے تھے. لیکن کہانی مجمع بہت تھا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جب فارغ ہو گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام شافعی کہتے ہیں میں بھی قریب میں کھڑا ہو گیا امام مالک کے. امام مالک نے جو مجھے چٹکی بھری، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں اتنے بڑے بڑے فقہاء علماء میرے درس میں کتابیں لکھ رہے تھے اور تو بیٹھا بیٹھا کھیل رہا تھا. یہ امام مالک نے کہا تو بیٹھا بیٹھا کھیل رہا تھا، اور وہاں اقامت ہو رہی ہے، اور امام مالک نے تو بیٹھا بیٹھا کھیل رہا تھا. تو امام شافعی نے کہا میں کھیل نہیں رہا تھا، میں حدیثیں لکھ رہا تھا. امام شافعی نے جواب دیا، اور وہاں نماز کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. نماز پوری ہوتی ہی امام مالک نے کہا ہاں کیا کہہ رہا تھا تو؟ یہ کہا میں حدیثیں لکھ رہا تھا. بتا کہاں حدیثیں لکھی ہے، بتا تیرے ہتھیلی میں کیا حدیثیں لکھی ہے تو نے. اب دونوں اماموں کی بحث ہو رہی ہے، امام شافعی امام مالک. شافعی چھوٹے ہیں، شاگرد ہیں، مالک استاد ہے. کہاں لکھی حدیث ہے تو نے، بتا. تو کیا کہا امام شافعی نے، میں جو ہے یہاں نہیں لکھ رہا تھا، دراصل میرے دل پہ لکھ رہا تھا. امام مالک کو اور غصہ آیا، ارے تو دل پر کیسے لکھ رہا تھا؟ اب مجھے 2 حدیثیں سنا. تو امام شافعی نے کہا 2 نہیں، آپ نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں سب سناتا ہوں. جب اتنا کہا امام مالک کے سامنے تو امام مالک نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ. شاگردوں کو، اپنے جو شاگرد تھے نا، بھی ٹھہرو 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 ٹھہرو، سب کو ٹھہرا دیا اور ان کو کھڑا کیا. خود جو ہے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے. امام مالک کا حدیث سناؤ. چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا ہے 227 حدیثیں امام مالک نے بیان کی تھی. انہوں نے 227 حدیثیں بالکل نمبر وار بیان کی. پہلے نمبر پر یہ حدیث بیان کی، دوسرے نمبر پر یہ بیان کی، تیسرے نمبر پر یہ بیان کی، یہ سب سندوں کے ساتھ امام شافعی نے بیان کر دی. اب امام مالک، اچھا ان کی بیٹیاں بھی پیچھے سن رہی تھی. امام مالک کے دل میں جو ہے ان کا بڑا مقام بیٹھ گیا امام شافعی کا. بیٹا کہاں ٹھہرے ہو تم؟ یہاں مدینہ میں. یہ تو مدینہ منورہ میں بس مسجد نبوی میں رہتا ہوں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. امام شافعی نے کہا مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، بھئی یہی پڑھا رہتا ہوں. امام مالک نے کہا کہ نہیں میرے گھر چلو. اپنے گھر لے آئے امام شافعی کو، اور امام شافعی کو اپنے گھر میں رکھا. چونکہ یہ بھی بڑے ہو رہے تھے، بیٹیاں بھی ان کی بڑی ہو رہی تھی. امام مالک کی بیٹیاں بھی تو بڑی ہو رہی تھی، جوان ہو رہی تھی، یہ بھی جوان ہو رہے تھے امام شافعی. تو دونوں کا امام مالک نے ایسا توازن کیا
کہ ان کی نگاہ ان پر نہ پڑے، ان کی نگاہ ان پر نہ پڑے. اور امام شافعی کی یہ تربیت کرتے رہے. اتنے میں امام شافعی جو ہے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، اور کچھ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا امام شافعی نے کہ روتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. تو امام شافعی نے پوچھا بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بغداد سے آئے. ارے بغداد امام ابو حنیفہ کا؟ ہاں امام ابو. ارے بھائی بڑی مہربانی ہوگی تمہاری، اگر تم مجھے بغداد لے جاؤ، کوفہ لے جاؤ. میں تو علم کا مجھے بہت شوق ہے، اور میں چاہتا تھا کہ بھئی امام مالک سے تو میں نے کافی حاصل کیا، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ احناف سے بھی حاصل کروں، حنفی علماء. اس میں امام محمد آتے ہیں تذکرہ، امام محمد کا تذکرہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم لے جاتے ہیں بیٹا تجھ کو. تو دیکھو میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہے بھائی. اب کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اونٹنیاں ہیں، ہمارے پاس کھانا ہے، تجھے تو بغداد ہی جانا ہے نا، اور تو کوئی کام نہیں، ہمیں بغداد ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، کل ہم اتنے بجے نکلیں گے یہاں سے. یہ آئے امام مالک کے پاس رات کو امام شافعی، اور کہا کہ حضرت وہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں وہاں سے بھی علم حاصل کروں. بچیوں نے سن لیا. ابا نہیں 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 نہیں، مت بھیجنا اس کو مت بھیجنا. بچیاں جو تھی وہ، اس کو مت بھیجنا پردے کے پیچھے سے. ارے بیٹا کیوں نہیں بھیجے؟ ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے. بیٹا تم جاؤ تو صحیح، امام مالک کہہ رہے ہیں تم جاؤ تو صحیح، جاؤ وہاں، لیکن کیسے جاؤ گے؟ اونٹنی نہیں، گھوڑا نہیں، پیسہ نہیں، کھانا نہیں. یہ دور امام مالک کی غربت کا تھا، فقیری کا دور تھا یہ دور. بعد میں مالک کو اللہ نے مال بہت دیا. ابتدائی دور فقیری کا تھا، کیسے جائے؟ تو امام شافعی نے کہا کہ میں اب صرف اجازت دے دیں، میں ترتیب بنا لوں گا انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، جاؤ کمرے میں جا کر سو جاؤ. صبح ہوئی تو امام مالک نے کہا شافعی ادریس، اللہ کی مدد آ گئی. امیر مدینہ نے 10,000 دینار رات کو ہدیہ بھیجا مجھے، یہ 5,000 تو لے جا اور وہاں جا کر علم حاصل کر. چنانچہ 5,000 کی تھیلی امام شافعی کو دے دی. جب روانہ ہونے لگے تو بچیاں رو رہی تھی. ارے اتنا اچھا عالم ہمارے گھر میں، ہم بھی خدمت کرتی تھی، کھانا پکانا کرنا تو بچیاں کرتی ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے پیسے بھی لے لیے، اور امام مالک نے وہ جو قافلے والے تھے ان کو بلا کر تاکید بھی کی بھئی یہ بچہ ہے، سمجھ لو یتیم ہی ہے، کچھ بھی نہیں آگے پیچھے اس کے، اور تم جو ہے ان کو ذرا وہاں پہنچا دینا، اور کوئی اچھا عالم وہاں ہو تو وہاں ملاقات کر دو. اس وقت امام محمد زندہ تھے، یعنی وہاں کام کر رہے تھے. وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے پوچھا بھئی یہاں سب سے اچھا عالم کون ہے؟ یہ کہ امام محمد. کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد امام محمد کی. تو مجھے وہ مسجد میں اتار دیا اور قافلے والے چلے گئے. اب میں بیٹھ گیا کونے میں. امام شافعی کہتے تھے میں کونے میں بیٹھ گیا. نماز کا وقت آیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا تو کسی امام نے نماز پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ کچھ 2-4 بڑے علماء کچھ ایسے وجیح قسم کے پیچھے آ کر نماز پڑھی. میں نے کسی مصلی سے پوچھا من ہذا، یہ کون ہے؟ کہا امام محمد، تلمیذ امام ابو حنیفہ، فقیہ هذه الامہ. امام محمد ہے، ابو حنیفہ کا اہم شاگرد. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. امام محمد نے مغرب پڑھ گئے، چلے گئے. لیکن وہ جو امام تھا تو یہ امام شافعی اس کے پاس گئے، اور اس کے بعد جا کر یوں کہا بھئی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے لیکن اس میں آپ نے غلطی کی ہے. یہ امام شافعی نے کہا. اب وہ امام غصہ ہو گیا امام شافعی پر. ارے تو غلطی نکالنے والا کون ہے؟ میرے پیچھے اتنا بڑا امام نماز پڑھ رہا ہے، امام محمد، وہ غلطی نہیں نکالتا، تو غلطی نکالنے والا کون ہے؟ بھاگ یہاں سے. چلو میں آ گیا میری جگہ. عشاء ہوئی، عشاء میں سب آئے، وہ امام نے نماز پڑھائی. اس وقت مسجدوں کے دروازے کھلے رہتے تھے، کوئی ٹھہرے کوئی جائے کھائے پیے، ممانعت نہیں تھی. آج تو گھڑیاں چوری کرتے ہیں نا لوگ، اس کی وجہ سے مسجدیں بند کرنی پڑتی ہیں. گھڑیاں چوری کریں،
ہمارا ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ بیت الخلاء کے جو لوٹے ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں. بیت الخلاء کے لوٹے پانی پینے کے جو گلاس ہوتے ہیں نا وہ بھی زنجیروں سے, تاکہ کوئی لے کے بھاگ نہ جاتے. ہم اتنے گرے گزرے ہو گئے. ہم اب عشاء کا وقت آ گیا. عشاء میں دیکھا امام محمد کے ساتھ 2-4 اور بڑے بڑے علماء آ گئے عشاء کی نماز میں. چلو اب محنت, میری تو ہمت ہوئی نہیں ان سے ملوں. چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد جب مسجد خالی ہونے لگی تو یہ امام شافعی جو ہے وہ امام صاحب کے پاس گئے. کون سے جو نماز پڑھاتے تھے. عشاء کی نماز میں آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں. تو وہ امام کو غصہ آ گیا, یار یہ مسافر آدمی ہے, قحطانی کہتے ہیں, یعنی کوئی جملہ کہا مجھے یاد نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, میرے غلطیاں نکال رہا ہے. ہو گئی بات. لیکن اسے یہ فکر کہ فجر میں پھر یہ رہے گا یہاں. فجر کی نماز میں سب آئے امام, وہ امام نے نماز پڑھائی, لیکن نماز پڑھانے سے پہلے ذرا دیکھ رہا تھا وہ لڑکا کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا. کھڑے ہوئے تھے امام شافعی. اب نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ابھی تک امام شافعی نے امام محمد سے ملاقات نہیں کی ہے. ڈرتے تھے, وہ بڑے آدمی ہیں, میں تو مسافر آدمی ہوں. تو وہ امام شافعی پھر سے امام کے پاس آ گئے. فجر کی نماز میں 4 غلطیاں کی. اب وہ امام کو آیا بہت غصہ. امام محمد ابھی گھر میں گئے نہیں تھے, باہر کھڑے کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے. یہ امام غصے سے بھرا ہوا امام محمد کے پاس آیا. ارے محمد کو پتہ نہیں کوئی مسافر آیا ہے, مغرب سے میری غلطیاں نکال رہا ہے, حالانکہ آپ سب میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. اور غلطیاں کیا تھی؟ شافعی مسلک, حنفی مسلک. وہ امام محمد ہمارے یہاں رفع یدین نہیں ہے, وہ امام شافعی کہتے تھے رفع یدین کیوں نہیں کیا. آمین بالجہر نہیں ہے, وہ کہتے تھے یہ کیوں نہیں. یہ غلطیاں. تو امام محمد نے کہا کون ہے وہ؟ یہ کہا ایک مسافر ہے. یہ کہا الجھو مت, میرے پاس بولا اس کو. امام شافعی کو بولا ہے کھڑے کھڑے. تو امام محمد نے کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ میں کہا مدینہ سے آیا ہوں. مکہ مدینہ سے, خالی مدینہ نہیں, میں مکہ اور مدینہ دونوں. اچھا ماشاءاللہ دونوں چوکھٹوں کا نور ہے تمہارے پاس. کس سے پڑھا ہے تم نے؟ یہ امام مالک سے. تو امام مالک کا بہت احترام کرتے تھے لوگ. اچھا جہاں امام مالک کا نام لیا تو امام محمد نے ان کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا, ان کے پیٹھ پر بھی تھوڑا سا تھپکایا, ماشاءاللہ, اور 1-2 سوالات کیے علمی. امام شافعی نے جوابات دیے, پٹ جواب دیا. تو امام محمد نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ کہا آپ سے علم حاصل کر رہے. تو یہاں کہاں ٹھہرے ہو؟ یہ کہا میں مسجد میں. کہا نہ میرے گھر آؤ. اپنے گھر پہ لے گئے امام محمد کو, یہ امام شافعی کو. اور ان کے مجلس میں انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا امام شافعی نے. اب جو ہے امام محمد ابن حنبل کا بھی ایک نام شروع ہوا. پوچھتے تھے امام احمد ابن حنبل. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں ان سے بھی ملوں. یہ ان سے پوچھا تو میرے امام محمد نے کہا کہ دیکھو یہاں بہت علماء ہیں, جس سے بھی تم علم حاصل کرنا چاہو علم حاصل کرو, اور میرے یہاں آ کے ٹھہرو. ان کی بھی لڑکیاں تھیں امام محمد کی, وہاں غریبی تھی امام مالک کے یہاں فقیری تھی. یہاں شاہی خاندان, لڑکیاں بھی خوبصورت اور شاہی خاندان پورا مالدار تھے. امام محمد تو, امام مالک غریب تھے, امام محمد تو بہت مالدار تھے. ماں باپ کو اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا. تو یہاں تو ٹھاٹ اچھے تھے, وہاں تو مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ مدینہ میں. آخر کار کچھ دن ٹھہرنے کے بعد امام شافعی نے کہا کہ حضرت اب مجھے جو ہے میری ماں یاد آئی ہے, میری خالہ یاد آئی ہے, اب اجازت دے تو میں سفر کروں. امام محمد نے کہا ضرور جاؤ, اور امام مالک کو یہ ہدیہ دینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا, بھئی ہم تو دور پڑے ہیں یہاں, لیکن بھئی اس جگہ کی قدر کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ سال گزار کر امام شافعی جو ہے یہ سفر کرتے کرتے, لوگوں سے علم حاصل کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے. اب مدینہ منورہ جب آئے تو امام مالک جو ہے مالدار ہو چکے تھے, عمرا وزراء سب ان کے شاگرد ہو چکے تھے. تو دیکھا کہ مسجد نبی بدل گئی ہے
اور امام مالک کا جو کرسی ہے وہ بھی بدل گئی ہے، بڑے اچھے پوزیشن پر ہے امام مالک، لیکن اب پہلے کی طرح نہیں۔ ابھی امام مالک جو ہے وہ درس دینے کے لیے جب آتے تھے تو ان کی موطا امام مالک 15 آدمی اٹھاتے تھے، اتنی لمبی تھی، 15 آدمی اٹھاتے تھے۔ اور امام مالک جو ہے باب السلام سے داخل ہوتے تھے۔ امام مالک پرانا دروازہ ہے باب السلام، تو ان کی خوشبو آتی تھی، لوگ جو ہے رستے میں کھڑے رہتے تھے، تو امام شافعی سمجھ گئے کہ پہلے کی طرح تو مجھے جگہ ملے گی نہیں، اب تو جو ہے یعنی اللہ نے مال بہت دیا ہے، چنانچہ میں باب السلام پر کھڑا رہا، دوسرے لوگ بھی تھے۔ امام مالک جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ پولیس کے حلقے میں جیسے حرم شریف کا امام ہوتے ہیں، اور عبایا پہنے ہوئے، عود لگائے ہوئے، اور 10-15 آدمی ان کے موطا اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، اور آ کر جو میرے قریب سے گزرے تو میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا استاد، تو امام مالک نے جواب دیا لیکن میری طرف دیکھا نہیں، نیچے چہرہ کر کے جواب دیا۔ اور امام مالک کی عادت تھی جب باب السلام سے داخل ہوتے تھے تو وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ السلام پڑھتے پڑھتے آتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم یا ابا بکر، ایسا پڑھتے پڑھتے دعا پڑھتے پڑھتے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھتے تھے۔ اب وہاں مجمع جمع ہوا تھا، امام شافعی نے کہا اب تو آگے بڑھنے کی جگہ ہے نہیں، پیچھے جگہ مل گئی امام شافعی کو۔ آج امام مالک نے یہ کہا آج میں سبق نہیں دوں گا، آج سبق نہیں دوں گا، آج میں امتحان لوں گا۔ امام مالک نے کہا آج سبق نہیں، آج امتحان لوں گا۔ اچھا چلو امتحان لو۔ تو امام مالک نے سوال کیا، امام مالک نے، بھائی یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے کہ نہیں دی؟ سب خاموش، سب خاموش۔ پیچھے امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کیا آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اشارہ کر کے کہہ رہے کیا ہے اذان دی نہیں دی، اذان دی نہیں دی، بتا اذان دی نہیں دی۔ تو امام شافعی نے لکھ کر بتایا کہ اذان نہیں دی ہے حضور نے مسجد نبوی میں۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا شیخ اذان نہیں دی ہے حضور نے۔ ارے واہ واہ، تو میرا بہت اچھا شاگرد ہے، یہ بڑے بڑے جواب نہیں دے سکے، تو نے جواب دیا، آ قریبا قریبا قریبا۔ تو اس نے کہا حضرت میں یہ بیٹھا ہوں اچھا ہوں، میں یہ بیٹھا ہوں اچھا ہوں۔ ابھی امام مالک کی نظر پڑی نہیں امام شافعی پر، اتنے میں امام مالک نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ یہ سب خاموش رہی، یہ جواب دے رہا ہے۔ امام مالک نے 2-4 سوالات اور کیے۔ آج تو بیان لمبا ہو گیا، پتہ نہیں فتویٰ دیکھ لیں گے کہ مسئلہ نہیں، مضمون پورا کر لوں۔ اب جب وہ سوال کیا تو سب خاموش۔ اب وہ جب قریب میں بیٹھا ہوا تھا نا، وہ امام شافعی سے ہی پوچھے کیا ہے تو امام شافعی جو لکھ کر دے رہے اس کو، اس کا جواب یہ ہے، تو وہ کھڑا ہو جاوے، حضرت جواب میرے پاس ہے، شیخ وہ جواب دے دے۔ تو جب جواب دے رہے تھے امام مالک کے دل میں، سب کے دل میں حسن کا بڑا عالم ہے یار، وہ بڑے عالم نہیں تھے، جواب یہ دیتے تھے امام شافعی۔ تو امام مالک نے کہا ابھی اسے آگے بولا، ماشاءاللہ میرا اصل شاگرد تو یہ۔ اس نے کہا تو میں یہی بیٹھا ہوں، ٹھیک ہوں۔ اتنے میں امام مالک کی نگاہ پڑ گئی امام شافعی پر، یہ ارے شافعی واہ 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 واہ، کب آیا تو بھائی، کیا ہوا، کب آیا تال میرا شاگرد ہے ابھی پرانا۔ امام شافعی جواب دے رہے تھے، یہ کسی کو پتا نہیں۔ تو امام مالک نے بلایا، امام مالک نے بلا کر کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک جو ہے وہ اپنی مسند سے نیچے اتر گئے اور امام شافعی کو اپنی مسند پر بٹھایا اور کیا کہا، ایک جملہ کہا، میرا فلاں باب چل رہا ہے، مثلا باب الزکوٰۃ چل رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، باب الحج چل رہا ہے، باب الصوم چل رہا ہے، باب الصلاۃ چل رہا ہے، باب الجمعہ چل رہا ہے۔ وہی صرف امام شافعی کو بتا دیا میں فلاں مضمون پر میرا بیان چل رہا ہے، تم جو ہے آج کا سبق تم دو۔ تو امام شافعی رو دیے کہ نہیں حضرت میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، نہیں دو۔ چنانچہ امام شافعی نے درس دیا، علم اتنا علم حاصل کر لیا تھا امام محمد سے اور ان لوگوں سے وہاں جا کر، اور اتنے بڑے عالم بن گئے تھے
کہ جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے وہیں سے حدیث بیان کرنی شروع کی، لیکن ایک ایک حدیث بیان کرتے تھے امام شافعی بہت روتے تھے، یہ کہتے تھے زندگی کا میرا پہلا اور آخری سبق ہے یہ کہ میں اس جگہ پر حضور قریب، ابو بکر قریب، عمر قریب، اور میں ان کی حدیث بیان کروں، اور میرا استاد امام مالک۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بہت اکرام کیا۔ 1 گھنٹے کا جو درس دیتے تھے امام مالک، انہوں نے 3 گھنٹے میں پورا کیا، اور سارے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ بھئی وہ آیا ہے خاص شاگرد ان کا، جن کے یہاں رہتا تھا نا، بچیوں کو پتہ چل گیا آئے۔ امام مالک جو کہاں ٹھہرے ہو گئی یہاں، تو اب تو امام مالک کا بنگلہ بن گیا تھا، اب تو علماء بڑے بڑے وزراء رؤساء ان کے شاگرد بن گئے تھے۔ چنانچہ امام مالک لے گئے ان کے گھر پر، بہت احترام کیا اور بہت ہی جو ہے ان کو رکھا اپنے وہاں۔ پھر کچھ کتابوں میں لکھا ہے 1 ہفتہ امام شافعی ٹھہرے، اور امام شافعی نے ٹھہر کر کہا کہ میری ماں یاد آئی ہے اور میری خالہ یاد آئی ہے، اگر آپ جو ہے مجھے اجازت دیں تو میں وہاں جاؤں۔ اور پھر ایک جملہ کہا، پہلے تو مجھے مکہ یاد آیا ہے، کبھی میری ماں کی خیر خبر لوں، زندگی ہے کہ مر گئی، میری خالہ زندگی ہے کہ مر گئی، کچھ پتہ نہیں۔ امام مالک نے کہا کہ اب تو حرمین شریفین کا اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے، میں تمہارے لیے شاہی انتظام کروں گا، شاہی انتظام۔ چنانچہ شاہی انتظام کیا گیا، گھوڑے، خچر اور بہت شاہی انتظام سے ان کو مکہ مکرمہ پہنچانے کی ترتیب کی گئی۔ ماں کو پتہ چلا کہ بیٹا آ رہا ہے، کتنے سالوں تک یہ باہر رہے، یہ ماں کی قربانی تھی۔ ماں کو پتہ چلا کہ بیٹا آ رہا ہے، چنانچہ تنعیم پر ماں جو ہے لینے کے لیے آئی، وہی تنعیم جہاں اکیلے بیٹھے تھے، ماں وہی پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور خالہ بھی وہی بوڑھی ہو گئی تھی پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور امام شافعی شاہی ٹھاٹ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو امام مالک کو اللہ نے مقام دے دیا تھا، پہلے غربت تھی، اب یہ حالات آ گئے ماشاءاللہ بہت۔ تو ماں کو دیکھا تو امام شافعی پہچان گئے کہ میری ماں ہے، ماں بھی پہچان گئی کہ میرا بیٹا ہے۔ تو ماں سے جب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو امام شافعی نے جب ہاتھ بڑھایا، ماں نے کہا کہ نہیں، میں مسافہ نہیں کروں گی، تو بدل گیا ہے، جس کپڑوں کے ساتھ بھیجا تھا میں نے تجھے، اب تو تیرے کپڑے کتنے اچھے، اب تو تیرے پاس دینار درہم۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے امام شافعی نے کہا کہ اماں آپ کیا چاہتی ہو؟ یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں جس حالت میں تجھے میں نے مکہ سے روانہ کیا تھا اسی حال میں تو مکہ۔ تو فرمایا میرے پاس 12,000 دینار ہیں، امام مالک نے دیے تھے، یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ امام شافعی نے اسی وقت تقسیم کر دیے، تنعیم پر 2,000 بچے۔ یہ کہا امی میں روزے سے ہوں، مجھے یہ کہا روزہ تو زمزم سے بھی کھل جائے گا، افطار تو جو ہے زمزم کھجور سے بھی ہو جائے گا، یہ 2,000 دینار بھی خرچ کر، سب کچھ خرچ کر آ کے پھر پوچھا میں نے روٹی تجھے دی تھی اس کے کچھ ذرات ہے کہ نہیں؟ امام شافعی نے ذرات نکال کے دکھائے، اب تک میں نے محفوظ رکھے، اور پرانی حالت میں جو ہے اسی پرانے ترتیب سے حرم میں آئے، اور وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو نے میری تمنا پوری کی کہ میرے بیٹے کو تو نے یہاں تک پہنچایا۔ اب بنے ہیں امام شافعی، پھر ان پر حالات آئے مکہ میں، اب تو 11 بج گئے، اس لیے میں تفصیل تو نہیں کہہ سکتا۔ مائیں ہوتی ہیں، مائیں، جو مائیں، ان ماؤں کی وجہ سے بچے بنتے ہیں۔ ماں ٹی وی دیکھے اور بچے کو گنو چھے کم جو ٹی وی تو مانے گی، بچہ مانے گا؟ ارے تو پہلے ٹی وی چھوڑ۔ ماں جھوٹ بولے اور بچے کو کیا دے، جھوٹ نہیں بولوانو، ارے تو چھوڑ پہلے۔ اس لیے بچوں کی اگر تربیت کرنی ہے تو تقریر سے نہیں ہوتی، خود دیندار بنو، خود تقوی اختیار کرو۔ امام شافعی پر حالات آئے مکہ مکرمہ میں، اگر فرصت ملی تو کل انشاءاللہ بیان کریں گے، کل دوسرا موضوع بیان کریں گے۔ پھر امام شافعی کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مصر گئے، اور مصر جا کر جو ہے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور وہی ان کا انتقال ہوا۔ میری خواہش اور تمنا ہے کہ دیوان شافعی کا کوئی ترجمہ کرے، اللہ کرے ہمارے جو علماء ہیں، خاص طور سے شافعی علماء بہت ہے ماشاءاللہ، دیوان شافعی دیکھے، اس کا ترجمہ کرے، نمبر وار انہوں نے لکھا ہے۔ نمبر 1 نصیحت،
نمبر 2 نصیحت، نمبر 3 نصیحت دیوان شافی. اللہ بس ہو گیا، آج بعد میں کریں گے انشاءاللہ. سب نیت کرو انشاءاللہ کہ بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، تقریر کے ذریعے سے نہیں. تقریر تو وقت ہوتی ہے، خود دیندار بنو نا، خود اپنے بچوں کو دیندار بناؤ اور اپنا ماحول اچھا کرو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دونوں جہاں کی حاجات کا غیر سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما. اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما، ہر حالات کو درست فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے. جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کرونا وائرس کی بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اللہم ارفع عنا البلاء والغلا والربا والزنا. اے اللہ زنا کی چادروں کو ہمارے ملک سے تو ختم فرما، زنا کے بستروں کو ہمارے شہروں سے ختم فرما. ہمارے شہروں میں حلال بستروں کا انتظام فرما دے، ساری دنیا میں حلال بستروں کا انتظام فرما دے، حرام بستروں سے اس امت کو بچا لے. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری پوری حفاظت فرما. اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا لینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.